بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام اوورسیز جو سعودی عربیہ میں ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کبھی کبھار کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پر بولنا فضول ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے ٹاپکس کو چھوڑ دینا اس سے بھی بڑی جہالت ہوتی ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ریالٹی شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے بھی اس پہ کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ پاکستان ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہم جاتے ہیں، اور جو سعودی عربیہ میں پاکستان ایمبیسی ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے۔ اس پہ آپ دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پر 25 مئی کو ایک ٹویٹ کی گئی ہے، اور وہ تھی افریقہ سے ریلیٹڈ، افریقہ ڈے، یہاں پہ ہیپی افریقہ ڈے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے یہاں پر آپ کو اللہ ماشاء اللہ اوورسیز پاکستانی جو سعودی عربیہ میں موجود ہے ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کی کسی مصیبت کے حوالے سے، ان کی آسانی کے حوالے سے، ان کو کسی قسم کی کوئی سروس دینے کے حوالے سے، ان کو کسی بھی قسم کی مرہم پٹی رکھنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ٹویٹ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو پاکستان ایمبیسی سعودی عربیہ کا ہے، اسے زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے صرف اور صرف چاپلوسیوں کے لیے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سب سے یہاں پہ آپ کو ٹویٹ نظر آ رہی ہے 3 مئی کو وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کی ہے، اس کو ری ٹویٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ والا، یہ بھی ایک دونوں ممالک کے سعودی عربیہ اور پاکستان کے ممالک کے حوالے سے چلو ایک ایسی خبر تھی جسے یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے جائیے گا، یہ جو ہمارے سفیر صاحب ہیں خرم راٹھور صاحب، ان کی جانب سے عید مبارک دی گئی تھی، یہ وہ والی یہاں پہ پوسٹ لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ ڈیٹ بھی دیکھتے جائیں، 2 مئی کو یہاں پر عید مبارک دی گئی ہے آپ لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی فائدہ ہو، یا جس مقصد کے لیے ایمبیسی سعودی عربیہ میں بنائی گئی ہے۔ سعودی عربیہ میں دونوں ممالک جو تعلقات ہیں ان کو تو بحال رکھنا ہی رکھنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے، لیکن سعودی عربیہ میں کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مزدوروں کی، ڈرائیورز کی، لیبر کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کا ایک رابطے کا جو طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جو ایمبیسی کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں، اپنے مسائل جان سکتے ہیں، ان کے آنے والی اپڈیٹس سے یہاں پہ ان کو مل سکتی ہیں، اور مطمئن رہ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جو ہے ہمارے لیے کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، صرف اور صرف آپ کو یہاں پر چاپلوسیاں ملیں گی، یا پھر کچھ 2-4 چیزیں اہم یہاں پہ آپ کو وہ مل جائیں گی جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے جائیں گے اور شرماتے ہی جائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دورہ تھا سعودی عربیہ کا وزیر اعظم کا اور وزیر خارجہ کا، اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے آج کا کہ کیا ایک عام مزدور کے لیے، کیا ایک عام لیبر کے لیے، کیا اس پاکستانی کے لیے جو اپنے خون پسینہ کی کمائی جو ہے سعودی عربیہ میں رہ کے وہ کما رہا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک پاکستان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اپنی ٹرانزیکشنز کے ذریعے، لیکن یہاں پر آپ کو وہ کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ یہاں پر ایک پوسٹ تقریباً 2 مہینہ پہلے یہاں پر ایک پوسٹ کی گئی تھی، اور اس میں اوورسیز کے متعلقہ بات کی گئی تھی، لیکن اس پر بھی عمل درآمد کسی بھی قسم کا نہیں کیا گیا، اور وہ تھا ان اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو چھٹی گئے، اپنے ملک میں کرونا کے دوران پھنس گئے، واپس نہ آ سکے، ان کے حساب کتاب کمپنیوں کے پاس باقی ہیں، اسی طرح ان کے اقاموں کی جو فری ایکسٹینشن تھی وہ نہیں ملی تھی، لوگوں کے لاکھوں ریال ڈوب گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جابز تھیں، اور ان کا جو گھر کا سسٹم چل رہا تھا وہ ایک دفعہ بند ہو گیا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جو ایمبیسی کی جانب سے ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کیا گیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا، اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اطلاع کریں گے، لیکن کوئی اطلاع نہیں کی گئی، اور فی الحال یہی کہا گیا ہے کہ جو وزارت سے ہم نے بات کی ہے، متعلقہ اداروں سے بات کی ہے، تو جو بھی ہوگا رزلٹ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہم نے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے، اور ایشوز آ رہے ہیں اور مسائل آ رہے ہیں۔ تو مسائل ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ایمبیسی اوورسیز پاکستانیوں کا مسائل حل نہیں کر سکتی تو پھر ایمبیسی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ لاسٹ والی 6 اپریل کو یہ پوسٹ کی گئی تھی، اور یہ عام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کی گئی تھی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ والی پوسٹ جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اگر اوورسیز پاکستانیوں کی آواز اگر ایمبیسی تک پہنچا سکتے ہیں تو ان تک بھی پہنچائیں، اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔